پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں 2 بیانیے یا 1 بیانیہ، اور کس کا بیانیہ حاوی ہے اور کس کے بیانیے سے فائدہ بھی ہوا۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال جواب کروں، نواز صاحبہ کے خلاف کیا پارٹی کے اندر بھی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایک اس سے لنک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ نے جس طرح پارٹی کو کھڑا کیا، جس طرح سے پارٹی کو لیڈ کیا، اس سے پارٹی کو فائدہ بھی ہوا؟ اور ایک بڑی مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی مریم نواز صاحبہ نے 2019 میں، اور جس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس کے بعد ابھی کسی نے شرارت کی تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک سلسلہ دیکھا کہ جو پابند سلاسل نون لیگ کی قیادت تھی، اس کو ایک کے بعد ایک کر کے بیلز ملنا شروع ہوئی۔ تو کیا یہ وہی فارمولہ تھا جو پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی، جو مشرف دور میں اپنائی تھی، اور اب دوبارہ اسی طرح سے اسی پالیسی پہ گامزن ہے؟ لیکن مریم نواز نے پارٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا، کس طرح کے بیانات دیے، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مریم نواز نے پارٹی کو ایک ایسی جماعت جس کے بہت سارے لیڈر اس وقت پابند سلاسل تھے، اس کو ایک ایگریسو اس پہ لے کے آئیں جسے مزاحمت کی سیاست کا نام دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی جد و جہد، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے مزاحمت کی سیاست، جو کہ نون لیگ کا ماضی میں شاید کہتے ہیں کہ خاصا نہیں رہا تھا، اور وہ آئیڈینٹی دی گئی جس سے کہ بہت سا فائدہ بھی ہوا۔ اور جو باتیں مریم نواز صاحبہ نے کی، خاص طور پہ جو 1 جولائی 2019 میں غالباً 6 جولائی کو جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بڑے واضح الفاظ میں ایک بات کی مریم نواز نے۔ کیا بات کی، آئیے دیکھیں۔ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ جی شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، پاور ٹاکس ٹو پاور، کیا ایسے ہی ہوا اور آج مریم نواز صاحبہ کے خلاف نون لیگ کے اندر ہی سازشیں ہو رہی ہیں؟ کوئی سازش مسلم لیگ نون کے اندر کسی کے خلاف نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ پارٹی کی آواز ہیں، پارٹی کا بیانیہ بڑی مؤثر طریقے سے عوام کے سامنے رکھتی ہیں، آج ایک کراؤڈ پولر ہیں، ورکر کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، ووٹر کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے۔ اور ہم نے جی بی کے اندر بھی یہ دیکھا، پاکستان کے جلسوں میں بھی دیکھا، اور اب کشمیر میں دیکھا کہ شاید آج پاکستان میں کوئی بھی ایسا کرزمیٹک لیڈر نہیں ہے جو عوام کو اتنا اٹریکٹ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جماعت کے لیے۔ تو نہ کوئی سازش ممکن ہے، نہ تھی، نہ ہوگی۔ شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو پریزیڈنٹ پارٹی کے صحیح ہیں، وائس پریزیڈنٹ پارٹی کے صحیح ہیں، بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کیا کس سائڈ پہ ہیں؟ میں پارٹی کے سائڈ پہ ہوں۔ پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب، پارٹی کس کی سائڈ پہ؟ پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں۔ پارٹی کا ایک بیانیہ ہے جو مشاورت سے طے کیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی اس بیانیے سے اختلاف کر سکتا ہے، اور بیانیہ بڑا، اس کو لوگ مختلف زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ہے کیا بیانیہ؟ بیانیہ یہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ یہ بیانیہ ہے، یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر شدید اختلاف رائے رہتا ہے، ہر ایشو پر رہتا ہے، لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کر لے پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسٹریٹجی کو لے کے بھی ہے کہ مریم نواز کی اسٹریٹجی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے، اس پہ بھی اختلاف رہتا ہے پارٹی میں؟ نہیں، اسٹریٹجی مختلف ہو نہیں سکتی، اسٹریٹجی پارٹی کے صدر سے ہی طے ہوتی ہے، وہی طے کرتے ہیں، اسی کے مطابق کام آگے چلتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے کل ہی ایک انٹرویو میں کہا کہ 2018 میں آپ نے اسٹریٹجی کی بات کہ بہتر اسٹریٹجی ہوتی تو کیا ہوتا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے۔ یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ تو اس کے مطلب اسٹریٹجی 2018 میں صحیح نہیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی پارٹی پریزیڈنٹ دیتے ہیں؟
نہیں، پارٹی پریزیڈنٹ ہی دیتے ہیں، اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. شہباز صاحب میرے پارٹی کے صدر بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. تو میں ان سے ضرور اپنی جگہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس کا مطلب کیا تھا. کیونکہ 31 مئی تک تو میں وزیر اعظم تھا، 25 جولائی کو الیکشن ہو گئے. تو اس کے بیچ میں کون سی ایسی اسٹریٹجی تھی جو ہم اپنا سکتے تھے؟ ہم اب تو ایک جماعت تھی جو اپنی پرفارمنس پر کھڑی تھی، جو الیکشن میں گئی الیکشن لڑنے کے لیے. پھر جو الیکشن میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسی اسٹریٹجی اس دور میں تھی یا ہو سکتی تھی یا ممکن تھی کہ ہم الیکشن میں چوری روک سکتے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں الیکشن چوری ہوئے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پورا پاکستان جانتا ہے. ہم کیا وہ عمل کرتے کہ ہم اس چوری کو روک لیتے؟ کیونکہ وہ چوری کی بنیاد تو بہت پیچھے ڈالی گئی تھی. وہ چوری کی بنیاد اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ تو 2014 کے دھرنے کے اندر ڈالی گئی تھی. وہ کیسے 2014 کا دھرنا کیسے ہوا؟ پورے پاکستان کو پتا ہے کس نے کیا. پاکستان تحریک انصاف جس طرح مریم نواز صاحب آج کل جاتی ہیں، جلسے جلوس کرتی ہیں، اگریسو پالیٹکس، عمران خان صاحب بھی وہ اگریسو پالیٹکس کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. میں اگر بات کروں گا نا، میں بات کروں گا یک طرفہ ہوگی. میں اسی لیے کہتا ہوں ہمارے، اور یہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ملک کی ماضی میں بڑی تلخیاں ہیں. آپ صرف 2014 پہ رک گئے. 2007 میں نے شہباز شریف صاحب کا لنڈن میں انٹرویو کیا تھا، اس وقت بھی نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کرتے تھے. 1948 میں لے جاؤں گا، میں آپ کو 1948 میں لے جاؤں گا. اس پہ بھی چلتے ہیں. 2007 میں شہباز شریف صاحب نے جو کل بات کی نیشنل ریکنسیلیشن کی، وہی ایگزیکٹلی بات 2007 میں مجھے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کی تھی لنڈن میں. کیا بات کی تھی آئیے دیکھتے ہیں. کل بھی انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی، کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں نیشنل ریکنسیلیشن کی. میں اس ایک قومی جو ہے ریکنسیلیشن اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہوا، اس کا ہم ادراک کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اپنی ذاتی جو انا ہے چاہے کوئی ہو اس کو مٹائیں، اور اس غریب قوم کا حال ہے اس کو ہم جانیں اور دن رات محنت کر کے ان کو دکھوں کو، غموں کو خوشیوں میں بدلیں. اگر ہم اس حالت کو نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکم بدن پھر حالات بہت بگڑ جائیں گے. اور ماضی کو بھولنے کی بات کی، جیسے 2007 میں کہے تو شہباز شریف صاحب کی سیاست تو نہیں بدلی، نون لیگ کی سیاست میں کچھ تبدیلی آئی، یا نون لیگ نے کوئی بھی سبق ماضی سے بھی نہیں سیکھا؟ نہیں، سبق سب نے حاصل کرنا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے، ماضی میں رہنا نہیں ہے. سبق حاصل کر کے آگے کی طرف دیکھیں، ملک کے مسائل حل کریں. اور ماضی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم نے آئین شکنی کی، قانون شکنی کی، جب الیکشن چوری کیے، ملک کا نقصان ہوا. یہ سب سے بڑا سبق جو میں نے کم از کم 34 سال میں حاصل کیا. آپ نے کہا کہ 2018 کے انتخابات، اس پہ آپ نے اس طرح کی مہم نہیں چلائی جس طرح عمران خان صاحب نے چلائی. وہ سپریم کورٹ تک گئے، دھرنے کیے، سارا کچھ. آپ نے تو اس طرح ایجیٹیٹ بھی نہیں کیا 2018 کے انتخابات. کون سے دھرنے؟ دھرنے کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سر بتائیں نا کیا تھی. یہ تو ہم آنکھیں بند کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی آگاہی مجھ سے زیادہ. میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں جو میں بیان مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے. میرا ایک حلف بھی ہے. ریکنسیلیشن کی بات کرتے، جب تک سچ نہیں آئے گا بطور سابق وزیر اعظم آپ بھی سچ نہیں بتائیں گے جو آپ جانتے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ میں نے ایک حلف بھی اٹھایا ہوتا ہے. جب میں ملک کا وزیر اعظم ہوں ایک حلف ہوتا ہے، مجھے اس حلف کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ماضی کی جس سے آج کے حالات خراب ہوں، جس سے تلخیاں بڑھیں. لیکن اس کا سبق حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. میری یہ ہر بات کا مقصد یہ ہے. ورنہ سارا دن ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ملک کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ صرف سبق حاصل کر لیں کہ اس ملک میں آئین کا احترام کیا جائے گا. سبق کیا حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا، اور کس کس نے کیا سبق حاصل کرنا؟ سارے دیکھیں، سب پڑھے لکھے ہیں ہم. اس ملک کے تمام ادارے جو ہیں الحمدللہ اس کے اندر لائق لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ رکھتے ہیں. آئین کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آئین سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کو لے آئیں کہ جناب یہ شک آئین کی تبدیل کر لیتے ہیں. تحت ایک حکومت بنی ہے، آپ کی حکومت بھی اسی آئین کے تحت. میں معذرت سے کہوں گا آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن چوری ہوگا. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ عوام کے فیصلے کی نفی ہوگی، ووٹ کی عزت نہیں ہوگی. آپ نے ثبوت دیے. آئین کی بنیاد یہ ہے. میں پھر کہوں گا یہ میں نہ تفتیشی ہوں، نہ میں کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہوں.
میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. ثبوت ان چیزوں کے نہیں ہوتے, ثبوت اس کے شواہد ملتے ہیں, شواہد ملتے ہیں. جس طرح آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, کیمپینز دیکھ لیں, لوگوں کی رائے دیکھ لیں, جلسے دیکھ لیں, رزلٹ دیکھ لیں. تو یہ تاریخ دیکھیں, آزاد کشمیر تو ہمیشہ فیڈرل حکومت کے ساتھ گئے. میں اسی لیے ارشد صاحب میں یہی کہتا ہوں کہ سارا دن بحث کرتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو خرابی ہوئی ہے اس کے اثرات سے خرابی نظر آتی ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا, ایک چلتا ہوا ملک آج نوال وزیر ہے. 3 سال میں پاکستان کسی شعبے میں 1 انچ آگے نہیں بڑھ پایا, 1 انچ پیچھے گیا ہے. کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب, ان کی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے, ملک آگے جا رہا ہے. آج بھی ایک گاڑیوں کی کمپنی نے اشتہار دیا تھا کہ ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں, جو پروفٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں 30 جون کے, وہ بلینز میں ہوئے ڈسپائٹ کووڈ. میں پھر گزارش کروں گا کہ ملک جو چلتا ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ممالک کا اسی پیمانے پر ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ آج ہر پیمانے میں پیچھے گئے ہیں 2018 کے مقابلے میں. آپ کوئی پیمانہ لے آئیں, پاکستان 2018 سے پیچھے ہے. جب آپ اس بات کو مانیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا مسئلہ کیا ہے. اچھا چلیں, ماضی اور حال کیونکہ ہمارا بدلتا نہیں ہے, نون لیگ کی سیاست اور شہباز شریف صاحب کی, کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب 10 سپٹمبر 2007 کو پاکستان آئے, ناظرین آپ یہ ویژول دیکھیں, تو جہاز میں میاں نواز شریف صاحب تھے اور کچھ صحافی بھی تھے اور باہر امید یہ تھی کہ شاید ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب کو باہر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آئے گا. لندن میں پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ساتھ آنا تھا, لیکن آخری وقت پہ طبیعت ان کی ناساز ہو گئی تھی, ساتھ نہیں آ سکے. پھر 2018 13 جولائی ناظرین آپ کو یاد ہوگا, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب آئیں, لاہور ایئرپورٹ لینڈ ہوئے اور گرفتار ہو گئے. لیکن اس وقت بھی ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ بڑے بھائی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ چھوٹے بھائی لاہور میں ایک بہت بڑا جم غفیر لے کے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. اور اس وقت ہماری ایک اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہو رہی تھی, اور اس میں جب اس حوالے سے بات چیت ہوئی تو عارف حمید بھٹی اور کاشف عباسی نے کہا, آئیے دیکھتے ہیں. شہباز شریف چیئرنگ کراس کا مشکل مرحلہ کراس نہیں کر سکے. وجہ موسم کی خرابی ہوگا یا طبیعت کی ناسازی ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ آپ نے پھر مذاق کیا نا. نہیں بھائی جان, وہ نہیں پہنچ سکے نا. I want to make a political comment here. اگر شہباز شریف صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے اور ابھی تک وہ ایئرپورٹ کے آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچے, تو اس کا مطلب ان کی کبھی انٹینٹ ہی نہیں تھی ایئرپورٹ پہنچنے کی. شہباز شریف صاحب کی پالیسیز تو لگتا ہے تاریخ کے تناظر میں بالکل نہیں بدلی. تو جو ڈیفرنس ڈالا نون لیگ کی سیاست میں وہ مریم نواز نے ڈالا, کیا یہ درست تجزیہ ہے؟ سیاست میں ڈفرنس پارٹی ڈالتی ہے, کوئی شخصیت نہیں ڈال سکتی. آپ 2018 کی جس کی بات کر رہے ہیں, تاریخی ٹرن آؤٹ تھا لاہور کے اندر, تاریخی ٹرن آؤٹ تھا. آپ اس کا 1 سیکنڈ کی فلم ٹی وی پر نہیں دکھا سکے. نہیں, وہ ابھی بھی وہ کراؤڈ کے ویژولز اس وقت 2018 کے چل رہے ہیں. یہ تو کچھ نہیں ہے. پورے لاہور کیا گیا تھا 50,000 لوگ آئیں گے, ایئرپورٹ جائیں گے. وہ 50,000 مشکل سے 1000 مشکل سے لوگ لاکھوں میں تھے. پورے لاہور کے اندر لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. دیکھیں, ہم کوئی فوج نہیں ہے, ہم کوئی قتل عام کر کے نہیں ایئرپورٹ جا سکتے. بیچ میں رکاوٹیں تھیں, دیواریں تھیں. اگر وہ 2 دن کی بات ہوتی یا رات کی بات ہوتی, وہ حائل. سر ڈٹرمنیشن عمران خان صاحب کی دیکھیں, لاہور سے چلے, تمام بیریکیڈ کنٹینر سے وہ دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچ گیا. آپ کے دورے حکومت میں پھر اسلام آباد اینٹری پہ لگے ہوئے تھے, آپ پارا پہ لگے ہوئے تھے, ریڈ زون پہ لگے ہوئے تھے. میں پھر گزارش کروں گا اس معاملے کو رہنے دیں. آپ بھی جانتے ہیں حقیقت کیا ہے, میں بھی جانتا ہوں, ایک دن یہ سامنے آ جائے گی. تو اس لیے حکومت آپ کی تھی. اگر شہباز شریف صاحب کو جرم یہ ہے کہ اس دن وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے, تو اس کے ان کو سزا دے دیں, یہ سزا دے دیں, کوئی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے, میرا کام تو سوال اٹھانا ہے. آپ نے سوال اٹھایا, میں نے جواب دے دیا کہ اس دن لاہور کے عوام کا ہسٹورک ٹرن آؤٹ تھا. ہم بالکل ایئرپورٹ پہ قبضہ نہیں کر سکے. یہ بالکل میں اعتراف کرتا ہوں, اس کی جو سزا ہے مجھے دے دیں. ہم نہیں, میں بھی وہیں موجود تھا, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. جو جذبہ اس دن تھا, وہ وہاں بہت خرابی بھی پیدا ہو سکتی تھی. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے اس کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کیا ہو, لیکن ان معاملات کو یہ رنگ دینا کہ شہباز شریف صاحب کی نیت کچھ اور تھی, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. اچھا, آئندہ سیاست میں مریم نواز صاحبہ آگے ہوں گی پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالتے ہوئے, یا شہباز شریف صاحب نظر آئیں گے؟ پارٹی کی قیادت آگے ہوگی.
شاہد خاقان بھائی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پاس وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، حکومت سے زیادہ نون لیگ کے معاملات پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں، نون لیگ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، یہ بڑا آپ نے معنی خیز سوال پوچھا، اس لیے میرے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ نون لیگ میں وہی ہو رہا ہے جب چوری کا مال لوٹنے کے بعد اگر چور پکڑے جائیں تو وہ جیسے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، نون لیگ میں وہی ہو رہا ہے۔ اس ٹائم جو بھتیجی ہیں وہ سمجھتی ہیں، نظریہ ایک ہی ہے، نواز شریف صاحب کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، مریم کا بھی نظریہ ایک ہی ہے کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، یہ بات مان لی جائے، بھلے جائیداد ہے لیکن یہ بات مان لی جائے۔ تو نظریہ ہے چوری بچانے کا۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے جس میں ارشد شریف صاحب ہیں، رؤف کلاسرا صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، کاشف عباسی ہیں، شاہزیب خانزادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر پاؤں پڑو تو کام چلتا ہے، پاؤں پڑو گے تو لوگ پھر بھی معافی دے دیں گے، کسی کو ترس آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ، اسی طریقے سے بیوروکریسی، اسی طریقے سے عدالتیں۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہوں اگر لٹ لے آئے تو پاؤں پڑو، دنیا ہو سکتا ہے آپ کی اس ادا کو پسند کر لے اور معافی دے دے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر گالی گلوچ کریں گے، غرا کے دیکھیں گے، ذرا حلق کے یہاں سے آواز نکالیں گے، نیچے سے غرا کے ہر چیز پہ، اور ہر چیز پہ شد و مد سے آپ بات کریں گے تو دنیا ڈر کے پیچھے ہو جائے گی۔ تو اس کا فائدہ تو ہوا ہے نون لیگ کو، اور آپ کیونکہ اسٹیٹسٹیکلی چیزیں دیکھتے بھی ہیں۔ ایک شعر بول دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا۔ نہ پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، نہ پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ واہ واہ واہ، تو شاعری کا آپ نے یہ ذوق نیا یہ نون لیگ کی وجہ سے سر، سارے شوق انہی کی وجہ سے آ رہے ہیں آج کل۔ 6 جولائی 2019 کو مریم نواز صاحبہ نے اپنی سینئر پارٹی قیادت کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور آئندہ کسی نے اگر کوئی شرارت کی تو وہ نتائج بھگتے گا بھی، اور بڑے بڑے نام اس حوالے سے آئیں گے۔ اور اس کے بعد اگر میں صرف آپ کی یادداشت کے لیے بتاتا جاؤں، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں آپ کی حکومت باقاعدہ طور پہ کہیں نہ کہیں ملوث نظر آتی ہے۔ اس NRO میں نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے 19 سپتمبر 2018 کو، العزیزیہ کیس میں 16 نومبر 2019 کو، مریم نواز کی ضمانت ہوتی ہے 19 سپتمبر کو 2018، فیل کیس میں 19 سپتمبر 2018 کیپٹن صفدر کی ضمانت، 23 اپریل 2021 شہباز شریف کی ضمانت، 27 فروری 2021 کو حمزہ شہباز کی ضمانت، خواجہ سعد رفیق 19 مارچ 2020 کو خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت، رانا ثناء اللہ خان صاحب 24 دسمبر 2019 کو ضمانت، شاہد خاقان عباسی صاحب 25 فروری 2020 کو ضمانت پر رہائی ہوئی، اور یہ لمبی فہرست ہے اس حوالے سے۔ خواجہ آصف صاحب 24 جون 2021 کو ضمانت پہ رہائی، احسن اقبال صاحب 25 فروری 2020 کو ضمانت پہ رہائی، مفتاح اسماعیل 23 دسمبر 2019۔ اور جو بات انہوں نے کی تھی اسپیسیفکلی کیا تھی وہ ناظرین آئے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ جی آپ نے بہت غور سے یہ سنا ہے، میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں، تاریخیں آپ خود بھی میچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ساری چیز ہے اس کو خود ہی مریم نواز صاحبہ نے ایک ایگریسو پالیٹکس جو آپ نے خود کہا کہ انٹروڈیوس کی، اس کا بظاہر یہ فائدہ ایک نظر آ رہا ہے کہ پروسیکیوشن جا کے ضمانتیں جو ہیں اس طرح سے ایگریسولی کیس نہیں لڑا، اور پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے بہت پتے کی بات کی۔ کیا بات تھی آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی، جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے، ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے۔ 6 جولائی سے 2021 تک کا سفر آپ نے دیکھا، پاور ٹاکس ٹو پاور، ٹرے میں رکھ کے نہیں دیتے، پھر یہ پروسیکیوشن کیوں نہیں اپوز کر سکتے؟ دو باتیں میں کہتا ہوں، ایک تو آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ یہ پاکستان کی وہی تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے
ان بہت ساری چیزوں کو آلدو کہ ضمانت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئٹل ہو گیا, فیس تو کرنے پڑنے مقدمات, جب تک ہم بیٹھے ہیں میدان میں فیس تو کرنے پڑنے, جب تک عمران خان بیٹھا نہیں, ہم اپوزیشن میں ہوں گورنمنٹ میں ہوں, یہ فیس کرنے پڑنے, کیونکہ عمران خان بھولنے نہیں دے گا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کی وہ فیمس لائن کہ میاں صاحب بھول جان کے لوگ پناما نو, اور پھر پناما ان کے گلے میں بھی ڈال دیا ہم نے ڈھول کی طرح, اور یہ ابھی تک بجاتے پھر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا, پوری اسٹیٹ کا, جس میں ہم ساری پبلک بھی آتے ہیں, میڈیا بھی آتا ہے, ہماری بیوروکریسی بھی آتی ہے, پولیٹیشنز بھی آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, ابھی وہ احتساب جو عمران خان چاہتا ہے اس کا وزن اٹھانے کی سکت نہیں ہے ابھی اس پورے سٹرکچر میں. جو عمران خان کا معیار ہے وہ ابھی سٹرکچر میں, ہم اب اس سٹرکچر میں سریا ڈال رہے ہیں. اب ہم اس سٹرکچر میں, پوری اسٹیٹ کے سٹرکچر میں, عدلیہ بھی آتی ہے, اس میں وکلا بھی آتے ہیں, اس میں سارا کچھ, اس سٹرکچر کے اسٹیٹ میں ہم سریا ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ. انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. نہیں, اب اور بھی بڑے اچھے سریے کی کمپنیاں ہیں, ہمارے حماد اظہر صاحب بھی سریا بناتے ہیں بڑا اچھا, ابھی اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو اچھا سریا بناتی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک عمران خان موجود ہے اور اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے, وہ گورنمنٹ میں ہے, وہ اپوزیشن میں ہے, وہ پاور ٹاکس ٹو پاور نہیں ہونے دیں گے. ہم درمیان میں کھڑے ہوں گے. جس طریقے سے مریم صاحبہ جب بات کر رہی تھی تو شہباز شریف صاحب اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے, دوبارہ پریشان تھے, جو آپ کبھی وہ ادھر دیکھ رہے تھے, کبھی 2019 کی. اور اس میں سے زیادہ تر جو ضمانتیں ہیں نا, وہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ چھوٹے پائندے پیری پینڈ دا کوئی نہ کوئی کتنے نتیجہ ہوئے گا. سو دوسرے پاور ٹاکس ٹو پاور والی بات نہیں ہے. یہ میرا میں تجزیہ دے رہا ہوں, یہ انفارمیشن نہیں دے رہا. لیکن انفارمیشن یہ دے دیتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب چھوٹے بھائی جان نے یہ بتایا کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ آپ کی سازش ہے, آپ کی بیٹی کی. آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ آپ تو ڈوبے ہیں, میں اور میرے بیٹے پکے جیل چلے جائیں اور پولیٹکس سے فارغ ہو جائیں, اور آپ لوگ تو ڈوبے ہیں, آپ کے ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس بار شہباز شریف صاحب نے کہا, میں نے جتنی بات, آپ تو میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں. لیگ تو کہتی ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ شریف خاندان میں دراریں ڈالیں, اس لیے آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں. نہیں, میں آپ پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ دراریں پڑھنی نہیں ہے, تب تک پڑھنی ہے جب تک ان کو امید ہے کہ ایسے این آر او ملنا ہے, نہیں تو ویسے ملنا. ہم تو کہہ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں کہ اندر سے ایک ہے, کیونکہ دونوں کا نظریہ ہے لوٹنا. ایک کہتا ہے پاؤں پڑ کے جان چھڑوا لو, دوسرا کہتا ہے گالی دے کے جان چھڑوا لو. دونوں ٹرائی کر رہے ہیں, دونوں اینڈ سے, اور ہمارے سامنے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. اندر سے یہ دونوں ٹرائی کریں. اب صرف شہباز شریف, تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کاشف کے پروگرام میں کہا کہ اگر لاہور جانا ہے تو ایک کہہ رہے موٹر وے سے جاتے ہیں, ایک کہہ رہے جی ٹی روڈ سے جانے, منزل ایک ہی ہے. مطلب لاہور جیل جانا ہے ہمارا خیال یہ, اور ان کا خیال ہے جیل سے نکل کے واپس وزیر اعظم ہاؤس آنا ہے. تو کس رستے سے آنا ہے, جی ٹی روڈ سے آنا ہے, یا آپ ادھر سے آنا ہے, داتا صاحب کے آگے سے گزرنا ہے, پھر پنڈی صدر کے پاس سے گزرنا ہے, کہاں سے گزر کے ہم نے پہنچنا ہے. یہ اب ان کے معاملات جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے, اس کے اوپر یہ ڈفرنٹ باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے مکدی گال تو اڑنا مکا دیتی ہے. آپ نے خبر دی ہے, یہ تجزیہ نہیں ہے. میں نے آپ کو میں نے یہاں پر سارے تجزیے کر رہا ہوں کیونکہ خبر والی پوزیشن میں نہیں ہو تو پریس کانفرنس میں دوں گا نا. یہاں پر مکدی گال میں مکا رہے ہیں کہ جب تک عمران خان بیٹھا ہے, ہماری بہن پاور ٹاکس وتھ پاور کرے یا چچا جی پاؤں میں لیٹ جائیں, اب کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان اور مریم نواز صاحبہ نے سمجھ چکے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان وہ بہت ساری باتیں سمجھ چکے ہیں جو پہلے جب وہ اکانومی کو ہینڈل کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی شاید جو اب آ رہی ہیں. اب ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہاں سے کیا ہلتا ہے, کہاں سے کیسے چلتا ہے, ساری چیزیں سب پتا ہے. باجی کو آسان حل ہے. آپ کی جو لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور وہ جو ہیں وہ پاکستان میں دے دیں تاکہ آپ کی سٹیٹمنٹ سچی ہو. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی حرام کے پیسے کی پراپرٹی نہیں ہے. ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں, آپ جائیں جہاں مرضی جائیں. آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے احتساب کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کی, اور مریم صاحب جو اگریسو پالیٹکس ہے اس پہ انہوں نے اعلان فتح کس طرح سے کیا تھا عدالتی فیصلوں کے حوالے سے, اور بیانیہ جو احتساب کا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا, نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت راجہ قمر الاسلام مفتاح اسماعیل خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, عدالت وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ.
ज़हमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। ये देखें, बिल्कुल ने सही बजा फरमाया। और जो पावर टॉक्स टू पावर कोई ट्रे में रख के नहीं दे गया, वो प्या जानदा है थोड़ा साहब दा बयान। ऐसा नहीं है, यही कहा है उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो इतना चीखना ना पड़ता, ऐसा होता तो एक दूसरे से लड़ाइयाँ जूम की मीटिंग में ना होती हैं, ऐसा होता तो जूम की मीटिंग में ऐसा होता तो एक्सप्लेनेशंस ना देनी पड़ती, ऐसा होता तो पार्टी में 2 बयानिए ना होते, ऐसा होता तो कल मानता ना कोई कि हाँ हमारी पार्टी में 2 बयानिए हैं। अब वो पता है कल ही PMLN ने माना है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, कि हाँ 2 बयानिए हैं हमारी पार्टी में। पहली बात ये कि बाजी जो हैं आपा मरियम सफदर जो हैं वो झूठ बोल रही हैं। झूठ इसलिए बोल रही कि अदालत ने ये नहीं कहा किसी पे इल्ज़ाम, अदालत ने सिर्फ ज़मानत दी है। ज़मानत तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में भी जितना हीनियस क्राइम अभी ये नूर मुकद्दम का हुआ, इस तरह के मुकदमात में भी कई दफ़ा ज़मानतें मिल जाती हैं, लेकिन फिर मुजरिमों को लटकाया जाता है बाद में। उसका मतलब ये थोड़ी होता है ज़मानत मिल जाने से कि आप बच गए हैं। अमेरिका में हर बड़े ट्रायल में शुरू में बंदा ज़मानत पे जाता है, उसके बाद आके उसे फेस करना पड़ता है, उसको सज़ा होती है। इंशाल्लाह यहाँ सज़ा दिलवाएंगे, जैसे आपा मरियम और उनके वालिद साहब को दोनों को सज़ा हुई है और दोनों मुजरिम हैं। एक मफरूर बाहर बैठा हुआ है और एक यहाँ से बाहर जाने के लिए बहुत मिन्नतें की और उनको जाने नहीं दिया गया और बता दिया गया कि औरत कार्ड भी नहीं चलेगा, आपका घराना भी नहीं चलेगा, आपको यहीं खेलना पड़ना है, जितना मर्जी खेलें, जितने मर्जी जलसे करें, गालियां दें, ऊपर को थूकें, साइड को थूकें, नीचे को थूकें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पाकिस्तान में रह के हिसाब देना पड़ना है। उनको भी वापस आना पड़ना है इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। इसलिए अब जो ये चलनी थी फिल्म वो चल गई, अब लोगों को जवाब दें। ज़मानतें ले ली आपने, मान लिया हमने, और मैंने आपको बताया कि वो सकम है। जैसे आज मैं देख रहा था, हाँ मैं हर अदालत का एहतराम करता हूँ क्योंकि एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर आइन में मेरे पे वाजिब है कि मैं एहतराम करूँ। आज एक शहरी ने एक पटिशन की थी कि नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरिम है, उसके नाम के ऊपर जो है वो किस तरीके से सरकारी अदारों के नाम हो सकते हैं, स्कूलों के, छोटे बच्चे जाते हैं नवाज शरीफ स्कूल में, तो अगर चलें शहबाज शरीफ के नाम पे फिर भी चलें, समझ आती वो मफरूर मुजरिम नहीं है, डिक्लेयर्ड मुजरिम नहीं है, नवाज शरीफ तो है। तो अदालत ने कहा कि आजकल इंसाफ कह दिया, सॉरी, आजकल अदालत छुट्टी पे है तो सिर्फ ज़रूरी मुकदमात सुने जाएंगे। मैं अभी खबर देख रहा था, तो ये ज़रूरी नवीयत का मुकदमा नहीं है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से आपके चैनल के थ्रू तो से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ज़रूरी मुकदमा है, प्लीज़ इसको सुनिए। और अगर इस तरह से होगा तो इससे यही तासर जाता है कि जो ताकतवर है उसके लिए एक इंसाफ है और दूसरे के लिए दूसरा इंसाफ है। तो बसद एहतराम आपसे, अदालत का पूरा एहतराम करते हुए एक पाकिस्तानी सिटीज़न के तौर पे मैं बसद एहतराम करता हूँ कि एक मफरूर मुजरिम के नाम पे आपने पार्क बनाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, आपने उनके वालिद साहब के पैसे नहीं, ऐसे ही क्या इमरान खान साहब ने अपने या अपने वालिद के नाम पर कोई चीज़ रखी है पाकिस्तान के अंदर? ना हम रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं ये पब्लिक का पैसा है। तो नवाज शरीफ क्योंकि एक मफरूर मुजरिम है, उनके नाम से हटाया जाए। अदालतों में अगर छुट्टियां और दूसरे जरूरी नवीयत के मुकदमात हैं तो इसको भी सुना जाए, इंसाफ का दरवाजा इसके ऊपर, उस शहरी के ऊपर बंद ना किया जाए। ये मेरी पूरे एहतराम के साथ दस्त बदस्त मेरी गुजारिश है, और अगर कहीं गुस्ताखी हो रही तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं, क्योंकि अदालतों का एहतराम हम हर सूरत करते हैं। बिल्कुल, अदालतों का एहतराम वाजिब है। आपके पास फेडरल हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ऑल पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप बदल सकते हैं। नहीं, इसमें हुकूमत तो अपना एंड करेगी इंशाल्लाह, और करना चाहिए भी। और जो पहले नहीं हुआ, मैं तो 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये उनके लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक शहरी को अदालत में जाना पड़ा ये केस लेके। ये उनको करना चाहिए था जिस दिन नवाज शरीफ मफरूर डिक्लेयर हुए, उस दिन अगले दिन ये समरी मूव होनी चाहिए थी, कॉन्शियस होना चाहिए ना। ये कोई ऐसी बात तो नहीं। एक अंडरपास का वारिस मीर अंडरपास का नाम तो तब्दील किया था आपकी हुकूमत ने, तो ये भी चेंज कर दें। क्या चीज एग्जीक्यूटिव पावर्स पे क्या रोकता है? देखिए, जिस भी चीज का हुकूमत वक्त को लगता है कि ये चीज मेरिट के ऊपर बनती है, वो फौरन होना चाहिए और करना चाहिए। अगर वो हुआ तो ये भी करना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। कोई दो वो तो एक और मिसाल है, वो शायद किसी और वजह से किया हो, लेकिन ये वाला जो है ये फौरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक शख्स मफरूर मुजरिम है। हुकूमत को भी इसमें फौरी तौर पर अपना बिट जो है डालनी चाहिए, और अदालतों में भी इसके फैसले होने चाहिए, ताकि आइंदा ये काम ना हो सके कि बच्चे जो है वो मुजरिमों के नामों के ऊपर बाहर जाने का जिक्र कर रहे थे। आपकी हुकूमत की काबीना ने नवाज शरीफ साहब को तो, और ऑन रिकॉर्ड है कि सब ने कहा कि जी बाहर जाएं, उसके बाद किसी ने तहकीकात भी नहीं की। मरियम बीबी, मैं नाम नहीं पूछूंगा स्पेसिफिक, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेजेस आए कि मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए? अब आप मेरे से आगे नहीं इससे पूछेंगे, बिल्कुल ये पैगामात भिजवाए गए।
آپ آگے نہیں میرے سے کچھ بھی پوچھیں گے. شہباز شریف صاحب ابھی دوبارہ باہر جانے کی اگر خواہش کا اظہار کریں تو آپ کی حکومت انہیں باہر جانے دے گی؟ آج جانے کی ضد نہ کرو، میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پہ. اب کسی کو اجازت نہیں ملے گی. اب مقابلہ ہوگا اس بات پہ کہ آپ جواب دیں اپنے 25 ارب روپے کی ٹی ٹیز کہاں سے لگائی ہیں. ہم پوری جان لگائیں گے، باقی ہار اور جیت اللہ کے پاس ہوتی ہے. جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہار بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے پوری جان لڑائی ہے. انشاءاللہ پوری جان لڑائیں گے. جو انہوں نے کرپشن کی اس کا جواب دینا پڑے گا قوم کے سامنے. ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کا جو عمران خان کا سٹینڈرڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے ساتھ اور بہت کچھ اس طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ کہ 70 سال سے کھوکھلا کیا ہوا ہے سسٹم کو، لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے. انشاءاللہ سسٹم کو بھی بہتر کریں گے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. یہ بھلے پاور ٹاکس ٹو پاور کریں یا بھلے پاؤں پڑیں، دونوں صورتوں میں پاور ٹاکس ٹو پاور ہو یا ریکنسیلیشن ہو، جو مرضی ہو. ریکنسیلیشن سے اگلی بات ہے، میں آپ کو یقیناً یہ بتا دیتا ہوں. چلیے یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا ریکنسیلیشن کی بات کون سی ہے. لیکن ناظرین، شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے مقدمے کے بارے میں کیا بتایا تھا، ٹی ٹیز کے بارے میں کیا بتایا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. 7 ارب کا ریفرنس شہباز شریف کے خلاف ہے. ایک 7 ارب کا ٹی ٹی کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو نیب کا ہے احتساب کا. 25 ارب کی فردر فیک بے نامی اکاؤنٹس کے اندر منی لانڈرنگ کی انہوں نے. وہ رمضان شوگر مل اور عربیہ کا جو ایف آئی آر ہے ایف آئی اے کی، یہ تو میں نے صرف 2 کی کر دیا. دہلی کی تو کی نہیں، دہلا تو کبھی کرتے نہیں تھے، ان کا بڑا ہائی سٹینڈرڈ تھا. شہباز شریف کا جو ٹی ٹی والا کیس ہے 12 یا 14 اس میں وٹنسز ہو چکے ہیں، باقی وٹنسز ابھی چلنے ہیں. شہباز شریف کا کیس ہے، خواجہ آصف کا کیس ہے، ان کے اندر بڑے شواہد موجود ہیں. آپ نے خود ان کے اوپر پروگرامز کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کسی مجرم سے مال مسروقہ چوری کا مال برآمد ہو جائے تو اس کو تو پولیس چھوڑتی نہیں ہے، گرفتاری اور بڑی تیزی سے کام ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت، آپ نے بھی ذکر کیا، مشیر برائے داخلہ اور احتساب بھی کہہ رہے ہیں ویل ڈاکومنٹڈ کیس ہے، سارا کچھ ہے. اس پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ یہ ریکنسیلیشن سے آگے والی چیز تو شریفوں کا کیس ہے نا. وہ آپ عام شہری تو بدماش ہوتے ہیں نا بیچارے. عام شہری سائیکل اٹھا لے تو تب مسئلہ، سائیکل کی چین نکال کے لے جائے تب مسئلہ. لیکن ادھر آپ دیکھ لیں، آج مجھے پتا چلا کہ جج صاحب کو، میں نے خبر پڑھی، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے میں تو پورا احترام کرتا ہوں. آج مجھے پتا چلا کہ آج پتا لگا 2.5 گھنٹے جج صاحب کو انتظار کروایا گیا عدالت میں. یہ میں نے خبر پڑھی ہے ابھی تھوڑی دیر آتے ہوئے ٹویٹر پہ. اگر یہ ٹویٹر کی خبر پہ آپ کو بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی مصدقہ ادارے کی خبر تھی کہ جی وہ جج صاحب وہاں پر بیٹھے رہے، 2.5 گھنٹے لیٹ یہ آئے اور پھر بھی ان کو آج دوبارہ ڈیٹ دے دی گئی. تو میرے خیال میں اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہے، آپ یہ دیکھیے نور مقدم کے کیس میں ایک طرف طاقتور ہے، سوسائٹی کھڑی ہو گئی ہے. ہمیں پوری امید ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو مالی کرپشن ہے اس کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا. اب تو رشتہ بچے کا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اوپر کی کمائی کتنی ہے. تو اب یہ کرپشن، یہ جو چھوٹے چھوٹے نواز شریف، چھوٹے چھوٹے شہباز شریف ہر بندے کے دماغ میں چلے گئے. مالی کرپشن ایکسیپٹیبل ہوگی. بیوروکریٹ دیکھ لیں آپ پولیٹیشین دیکھ لیں، آپ کو ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ کوئی بھی دیکھ لیں، آپ اس کا صرف لائف سٹائل دیکھ لیں، اس کے گھر میں پڑا فرنیچر، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون، اس کے تن کے اوپر جو کپڑا ہے، آپ صرف یہ چند چیزیں دیکھ لیں، وہ ان کی جو ارننگ ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہم سارے ایسے ہی پھر رہے ہیں، پوری کی پوری سوسائٹی، پورے کا پورا شہر ہی ہوا پھر رہا ہے مومن، میں تو یہ کہوں گا. تو وہ اس میں ہمارے ہاں جو ایک کنسیڈریشن تھی فائنینشیل کرپشن کی، جس کے اوپر عمران خان بار بار بات کرتے ہیں، جو اصل میں ساری جڑ ہے فساد کی. کیونکہ جب آپ فائنینشیل کرپشن کرتے ہیں تو پھر آپ جج خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ انصاف خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. ماضی میں کرتے تھے، اب عدلیہ بڑی مختلف ہے. یہ ماضی میں ہوتا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر شہباز کے لیے ریکنسیلیشن سے آگے کی چیز کیا، کوئی ریکنسیلیشن پلس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز کے لیے؟ یہ کیا معاملہ، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے جولائی 2019 میں ایک تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی تھی، اور میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سناتا ہوں کیونکہ یہ انتہائی اہم پریس کانفرنس ہے. اور اس میں کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں. اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے سب سے سینئر وکیل، نصف صدی کی سیاست کا ایکسپیرینس، سینیٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ بات ایک دفعہ دوبارہ سنی اور اس کے بعد ایک سلسلہ رہا جہاں پہ فائنلی مریم نواز صاحبہ نے وکٹری ڈکلیئر کی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، کوئی ٹرے میں نہیں لڑ کے دیتا، اور پروسیکیوشن کی جتنی کارکردگی رہی تمام نون لیگ کی لیڈرشپ کو بیلز ملی پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی پہ۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ نہیں، ایک تو پروسیکیوشن کی طرف سے جو کچھ ہوا، کچھ یقیناً پروسیکیوشن کی بھی کوتاہیاں ہیں، اس میں یہ فیس کرنا پڑے گا اس بات کو، اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ یقیناً مسلم لیگ نواز کو جب دیکھا جاتا ہے ججوں کی جانب سے، آپ ان کی نگاہ سے دیکھیں تو اس میں کوئی پرسنل فیور کی بات نہیں ہے، پر یہ پھر بھی ایک ایسی جماعت ہے جس نے چھ جو ایم این اے ان کے تھے یا ان کے سینیٹر ان کی سپریم کورٹ کے ججز تھے، 6 سپریم کورٹ کے ججز کو سینٹ میں منتخب کیا اور ایک کو صدر بھی بنا دیا، ایک کو پھر ایک اور کو بھی صدر بنانے کی خواہش تھی ان کی سپریم کورٹ کے جج اور سابق چیف جسٹس کو کہ وہ الیکشن ہار گئے، ٹکٹ انہوں نے دیا، پھر ایک کو گورنر بھی بنایا، ایک کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے ججز کو جو انہوں نے عنایات کی، اور یہ غلط ہے، یہ بھی غلط تھا ان ججز کے لیے کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بھی غلط تھی کانڈکٹ، پر انہوں نے بڑا پریفرڈ سٹیٹس دیا رکھا ہے جوڈیشری کو، اور بہت سی عہدے ہائی کورٹ کے ججز اور یہ وہ کو، تو وہ اس میں وہ بھی ایک آ جاتی ہے بات۔ پر یہ جو آپ نے بیان مجھے ابھی سنا رہے ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی اسٹیٹ کی کوتاہی ہے، اس میں کوئی اور تو بات نہیں ہے، یا پروسیکیوشن کی۔ اس پہ نوٹس ہونا چاہیے کہ جی ہمیں وہ آپ ساری ٹیپس اور وہ دیں، بیکاز دے آر ایویڈنس آف کرائم۔ اور ایف آئی اے نے کوئی نوٹس نہیں دیا، کسی ادارے نے کوئی نوٹس نہیں دیا کہ نیب نے کہ نیب یہ ثبوت ہمارے حوالے کریں، ہم دیکھیں اس میں کون کون سے نام ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کون سا کرائم کمٹ ہوا، کہیں کوئی اور نوٹس بھی نہیں ہوا؟ Otherwise it is being used for putting pressure on people unnecessarily۔ اب کس کو پتا ہے کس کس کا نام ہے، کس کس کا نہیں ہے نام، وہ تو کہہ گئی ہیں کہ جو بھی ہے وہ شرارت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ میرے پاس ان کا ایویڈنس ہے، تو دیٹ مینز ایویڈنس آف کرمینلٹی، کسی جرم کو سرزد کرتے ہوئے ان کے پاس شہادت اور ثبوت ہے، وہ تو مانگنا چاہیے ایف آئی اے کو۔ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ ایویڈنس آف کرمینلٹی ہے، اور اگر اتنا اہم ثبوت ایویڈنس آف کرمینلٹی ہے اور 6 جولائی 2019 اور اس کے بعد پاور ٹاکس ٹو پاور اور کوئی آپ کو ٹرے میں رکھ کے نہیں دے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی سارا ریلیف حاصل کرنے میں مریم نواز صاحبہ کی یہ ایگریسو سیاست جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی سیاست پہ بھاری ثابت ہوئی ہے؟ یہ یقیناً شی از دا کراؤڈ پولر۔ اس وقت تو مسلم لیگ نواز از ڈیفائنڈ بائی مریم، I have no doubt about it. She is their power play and Shahbaz Saab is pales before her. He is nowhere. I don't think he is anywhere. ان کا کریئر ہے، ان پہ کیسز بھی بڑے سخت ہیں، میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بٹ شی از ٹوڈے کشمیر میں بھی چلے ہار گئے الیکشن، لیکن جو کراؤڈ پولنگ تھی وہ مریم واز دا کراؤڈ پولر۔ مریم کے ساتھ ورکر ان کا ایکسائٹ بھی ہوتا ہے، بڑا اس کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اور اینڈ شی ایڈریسز دیم لائک اے اسٹرانگ پرسن۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کیونکہ تاریخ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس مجھے نہیں معلوم کوئی وزیر سفیر یا کوئی بیٹھا ہوا یا نہیں بیٹھا ہوا، پر اگر بیٹھا ہوا ہے تو ان سے یہ دریافت کریں کہ یہ کیوں نہیں، ایویڈنس کیوں، مطلب ہے پتہ نہیں، خبر نہیں کتنے ججز، کتنے فوجی، کتنے
دیگر گھبرا کے بیٹھے ہوں گے کہ میرا کوئی ٹیپ نہ ہو, میرا کچھ نہ ہو. اب یہ ایویڈنس تو لینا چاہیے, ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں. آپ ساتھ رہیے گا. اعتزاز صاحب ایک اور سوال بھی آپ سے کروں گا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب نے, ایویڈنس آف کرمنالٹی. پتہ نہیں کتنے کسی جج کے بارے میں, کسی جرنیل کے بارے میں, کسی بیوروکریٹ کے بارے میں, کس کے بارے میں. یہ تو ایویڈنس آف کرمنالٹی کیوں نہیں حکومت حاصل کر رہی؟ دیکھیے دو باتیں اس میں. ایک تو بالکل جو اعتزاز صاحب نے پوائنٹ اٹھایا, یہ فوری طور پر ہونا چاہیے, ایف آئی اے کو کرنا چاہیے, جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ ثبوت لینا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ بات کہوں گا کہ کوئی ایک کیس بھی تو ان سے وڈرا نہیں ہوا. جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ضمانت ملی ہے. چلیں اس پہ بات کریں گے. میں نے پہلے جو کچھ سامنے پڑھا ہے اس پہ تو جواب دیں گے, اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, شیخ حسینہ واجد, ان پہ قتل کے مقدمات بھی بنے, ایگزائل میں بھی گئیں, گرفتار بھی ہوئیں. اور مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے انسپائریشن لے کے یا رول ماڈل کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, جو پولیٹکس آف ایگریسونیس, وینجنس, اور اس کے بعد شیخ حسینہ واجد نے کیپٹلائز بھی کیا. ٹائم از آن دا سائیڈ آف مریم نواز. شیخ حسینہ کا ماڈل فالو کر سکتی ہیں؟ میں ایک چیز ذرا کر دوں پہلے کہ جو رسپانس گل صاحب نے دی ہے ٹو مائی the issue that I have raised, وہ مجھے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے ادراک نہیں کیا اس بات کا جو میں کر رہا ہوں. اور یہ وہ پھر اس طرف جا رہے ہیں کہ جی ضمانتیں ہوئی ہیں. بھائی ضمانتیں ہوئی ہیں یا کچھ ہوئی ہیں, یہ تو ایشو ہی بالکل مختلف ہے. یہ تو سارے سسٹم پہ ایک تلوار کے, ایک نہیں 40 کے 100 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں کہ جی خبر نہیں اب میں یہ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں اس سے ایگری کیا چاہیے ان کو. پالیٹکس کا ماڈل جہاں تک حسینہ واجد کا تعلق ہے, آئی ڈونٹ نو میں مریم کو کس طرح اس کے ساتھ مماثلت دی جا سکتی ہے. شی ہیز مریم نے تو ابھی تک پارلیمنٹری الیکٹورل پالیٹکس ہی کی ہے, کوئی وینجنس کی پالیٹکس نہیں کی. کم از کم ایسا سامنے نہیں آیا, نہ اس کا کوئی ایسا بیان ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, ڈاکٹر گل صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.